بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج جو ایسے آپ سٹارٹ کریں گے، آج ہم اس ایسے کی سمری پڑھیں گے جو ہے وائی بوائز فیل ان کالج، آپ کی بک 2 میں تھرڈ ایسے ہے، اور اسے لکھا ہے ہربرٹ ای ہاکس نے۔ ہربرٹ ای ہاکس جو ہیں وہ ایک امریکن میتھمیٹیشین تھے، 1872 میں پیدا ہوئے، 1943 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 25 ایئرز ٹینیور تھا ان کا ڈین شپ کا یونیورسٹی آف کولمبیا نے، جس کی وجہ سے انہیں ڈین آف کالج ڈینز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب تک کا کسی بھی ڈین کا لانگسٹ ٹینیور ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں فرسٹ ہینڈ نالج تھا ایجوکیشن کا، اسٹوڈنٹس کے مسائل کا، ان کو درپیش آنے والے جتنے بھی ڈیفیکلٹیز ہیں ان کا، اور ان کے جتنے بھی پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں ان کا بھی۔ اور وہ ایک جنرل ایجوکیشن، اسپیسیفک اور اسپیشلائزیشن ایجوکیشن کے بجائے وہ جنرل ایجوکیشن کے حامی تھے۔ تھیم جو ان کا یہ ایسے ہے اس کی یہ ہے کہ ریزنز ڈسکس کی جائیں جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فیلئر کی۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے بھی یہ کنٹینیوس ڈسکشن رہی ہے کہ کیوں وہ بچے جو اسکول میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ کالج میں آ کے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے، اور ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بہت سے اچھے پرفارمرز بھی بہت اچھی کارکردگی دکھا نہیں پاتے۔ تو سمری ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہاکس نے کہا ہے کہ اگر مین کیٹیگریز دیکھی جائیں اسٹوڈنٹس کی تو وہ دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہ جو کوشش کرتے ہیں اور وہ جو کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں، کامیابی یا ناکامی ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو پہلا مین کام آتا ہے جب آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو آرام سے اسٹوڈنٹس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک ہے کوشش کرنے والوں کی اور دوسری ہے کوشش نہ کرنے والوں کی۔ یہ بات کی بات ہے کہ کوشش کرنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہاکس نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے جو کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو پرابلم ان اسٹوڈنٹ کو آتی ہے جو کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں وہ ہے نروس ہیبٹس کی۔ نروس ہیبٹس مطلب اعصابی عادات، اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن اور ارد گرد جو ہے کوئی کشش جو ہے انہیں روک لیتی ہے، ان کا دماغ بھٹکا دیتی ہے اور وہ پڑھائی سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے مثال دیتے ہیں، ہاکس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو باقاعدہ پڑھنے کے لیے ساری سیٹنگ کر کے بیٹھتا ہے، اور اچانک ہی پینسلیں اس کی توجہ کھینچ لیتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ پینسلوں کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یوں آہستہ آہستہ اس قسم کے غیر متعلقہ کاموں میں وہ سارا کا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ہاکس ان کے بارے میں سلوشن یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی باہر والا شخص حل نہیں کر سکتا۔ استاد، پیرنٹس، دوست یہ مدد تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اسٹوڈنٹس جب تک خود کو کالر سے پکڑ کر خود اپنی فوکس پر اچھی طرح توجہ دے کے اپنا کنسنٹریشن لیول انکریز نہیں کریں گے تب تک ان کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہیں مسٹیکن ایمبیشن والے۔ مسٹیکن ایمبیشن والے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں گی کہ آج کل کے دور میں چونکہ سائنس ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، تو ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس جن کا ایپٹیٹیوڈ سائنس کا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سائنس رکھ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پریشرائزڈ فیل ہوتا ہے، یا انہیں اپنا آپ ڈپرائیوڈ فیل ہوتا ہے اگر وہ سائنس کے علاوہ آرٹس یا سوشل سائنسز کو پڑھیں۔ تو وہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس نے ایک پریشر بنا دیا ہے والدین اور ایون اسٹوڈنٹس کے بھی دماغ پہ، جن
جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ وہ ایسے سبجیکٹس رکھ لیں جن کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں، کوئی ایپٹیچیوڈ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی، اور نہ ہی انہیں اس میں کوئی مہارت ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی ناکامی کی۔ اور یہاں پہ ہاکس کہتے ہیں کہ میں اچھے خاصے دشمن بنا لیتا ہوں پیرنٹس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ ایک سائنسدان بننے کے لیے، ایک ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر کچھ اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر پیرنٹس کنونس ہو جائیں تو اکثر اوقات وہ بعد میں میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے انہیں صحیح وقت پر صحیح راہ دکھائی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ میتھ، انگلش، بائیو، کیمسٹری، فزکس وغیرہ پڑھ کر ہی ترقی کر سکتا ہے۔ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو دوسرے سبجیکٹس پڑھ کے بھی ترقی کر چکے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو خود آگاہ ہونا چاہیے، بچے کو خود الرٹ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی اہم جو چیز ہے وہ ہے کنسلٹیشن فرام کالج کو الرٹ ہونا چاہیے کہ کون سا بچہ کس جو صلاحیت ہے اس کا حامل ہے۔ تھرڈ نمبر پہ وہ کہتے ہیں انڈر ایسٹیمیشن، اور اس کے لیے وہ اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بہت سے بریلینٹ بوائز جو اسکولز میں بہت اچھا کام کر چکے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ اسکول میں بھی بغیر کسی محنت کے پاس ہو گئے تھے، تو اس لیے انہیں لگتا ہے کہ شاید کالج بھی کم محنت سے پاس ہو جائے گا، اور ان کو کالج میں بھی جیسے کہ میٹرک لیول پہ انہوں نے کچھ محنت نہیں کی تھی تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ایف ایس سی یا ڈگری لیول پر بھی بغیر محنت کے کام چل جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے کالج میں وہ بہت زیادہ فیلئر کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈگری لیول جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لیول ہے جو ہم سیکنڈری کلاسز یا ہائر سیکنڈری کلاسز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے اسٹوڈنٹ کے کالج میں فیل ہونے کی۔ اس کے لیے، اس کے حل کے لیے اسٹوڈنٹ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ توجہ رکھیں اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ اب انہیں کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آئندہ اسکول کی نسبت۔ ایک اور بڑا مسئلہ آیا ہے اور وہ ہے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کا، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے شاید جو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس عمر میں وہ سائیکلوجیکلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید اسکول کے قید سے چھوٹ کے بالکل آزاد ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت سے میل نیوٹریشن اور اس قسم کے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ لیکن ہاکس کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایشوز ان نوٹسڈ رہ جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی اور وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہے۔ تو ہاکس کہتے ہیں کہ میں ہر اس اسٹوڈنٹس کو جو بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی لیکن وہ پھر بھی پور پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو میں یہ لازمی اسے ڈاکٹر کے پاس ایک تھارو فزیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر کالج کے جو اساتذہ ہیں وہ اور کالج ڈاکٹر ان میں ایک اچھی کوآرڈینیشن موجود ہے تو ایسے اسٹوڈنٹس کو بہت جلدی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ پیرنٹس کی وہ مثال دیتا ہے کہ جیسے کہ ٹونسلز تھے ایک بچے کو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو فری آف کاسٹ ریموو کروانے کا انتظام بھی کر لیا، لیکن ان کے پیرنٹس نے انسسٹ کیا کہ وہ یہ سرجری نہیں کروائیں گے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ہم اسے کالج نہیں بیٹھنے دے سکتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ پوائزن ابزارب کر رہا تھا، تو اس لیے ہمیں اس بچے کو گھر بھیجنا پڑا۔ تو اس قسم کے جو ضدی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فیلئر کا بڑا مسئلہ ہے فائنینشیل پریشر کا، چونکہ بوائز کو چونکہ ہاکس جو ہے وہ ایک بوائز کالج کے پروفیسر ہیں، اور دوسرا وہ ریزن بھی چونکہ بوائز کی ہے کہ بوائز کو اکثر اپنی جو لیولیہڈ ہے، اپنی جو روزی روٹی ہے وہ خود پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا تعلیم کا خرچہ بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ تو بہت سے بریلینٹ بوائز جو ہیں وہ بمشکل اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ کھانا پینا وہ پرووائڈ کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جو اسٹڈیز ہوتی ہیں بہت زیادہ سفر کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہاکس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ والدین جو اس بچے کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، اگر وہ غریب ہیں اور وہ مکمل طور پر اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تو انہیں کم از کم اس کا شیئر جو ہے، جو اس کا حصہ وہ ضرور بٹھانا چاہیے اس کی تعلیم کے لیے، تاکہ اس کی جو تعلیم ہے وہ اس کے unnecessary فائنینشیل برڈن کا شکار نہ ہو جائے۔
اسپورٹس ایکٹیویٹیز والے اسٹوڈنٹس بھی وہ ہیں جن کا انٹرسٹ جو ہے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈیز کو کم اٹینشن دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی کھیل ان کی پڑھائی سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ کالج میں بھی اسپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے آگے رہتے ہیں اور اسٹڈیز پر کم توجہ دیتے ہیں۔ ان کا صرف یہ ہے کہ ان کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اہم چیز کو پہلے درجے پہ رکھیں اور غیر اہم چیز کو تھوڑے کم درجے پہ رکھیں۔ ان کو پتہ ہو کہ ان کی زندگی میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے وہ جو اپنی ناکامی ہے اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ اینڈ پہ ہاکس کہتے ہیں کہ کچھ لیزی بلفرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو لگتا ہے جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی بہتے ہوئے بہاؤ کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ ایڈمیشن لے لیا ہے اور ایسے ہی بہتے ہوئے کسی طرح وہ کالج سے نکل جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو بار بار نصیحت بھی کام نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کا پھر یہی علاج ہے، ہاکس کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیا جائے اور وقت فیصلہ کرے، اور ایسے بچے صرف وقت کے ہاتھوں سیکھتے ہیں۔ جب وہ کسی بڑی چیز کا یا اپنے اہم وقت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز کھو چکے ہیں۔ تو ایسے بچے جو کسی طرح سے بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوں اور بظاہر کسی بھی اہم مسئلے کے بغیر وہ پڑھائی پر توجہ دینے کو تیار نہ ہوں، تو ایسے بچوں کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے ایک کمپلیٹ نوٹ لکھنا ہے جتنے بھی ریزنز دیے گئے ہیں فیلئر کے، اور ان ریزنز کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے، ان سب پر آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے۔ ایک ہی نوٹ میں نہیں لکھنے ان کو، بلکہ آپ نے ایک ہیڈنگ دے کر ہر ہیڈنگ کے اندر 2 سے 4 لائنز میں ڈسکرائب کرنا ہے ان مسائل کو اور ان مسائل کے حل کو کہ ہربرٹ ٹی ہاکس نے ان کے کیا حل پیش کیے ہیں۔